Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہر جمعہ میں معمول یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اسی موضوع پر بات جمعہ میں ہوتی، لیکن اس جمعہ میں معمول کے برخلاف میں دو مختلف موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کروں گا، جن میں سب سے پہلا موضوع تو یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہونے چاہیے اور اس کے متعلق دین اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ تو پہلے اس کی وضاحت ہوگی اور اس کے بعد پھر آخر میں مختصر طور پر شب برات کے متعلق وضاحت کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عمر 63 سال کی ہوئی، جس میں 53 سال اللہ کے رسول نے مکۃ المکرمہ میں گزارے اور اس کے بعد 10 سال اللہ کے رسول نے مدینۃ المنورہ میں گزارے ہیں، اور مکۃ المکرمہ میں 53 سال جو گزارے ان میں 40 سال جو ہے آپ کی نبوت سے پہلے کے ہیں اور اس کے بعد 13 سال آپ کے نبوت کے بعد کے ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول نے مکۃ المکرمہ کے اندر دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو اس وقت پورا کا پورا عرب آپ کا دشمن بن چکا تھا، اور اللہ کے رسول نے دعوت کی ابتدا کی تھی مکۃ المکرمہ سے، اور اس زمانے میں مکۃ المکرمہ جو تھا وہ کفر اور شرک کا گڑھ بنا ہوا تھا، یعنی پورے کے پورے عرب کے لوگ بت پرستی کرنے کے لیے مکہ میں آتے تھے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور انہی کی پوجا پورے عرب کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال مکہ کفر کا ایک گڑھ تھا، شرک کرنے کا ایک گڑھ بنا ہوا تھا۔ اب ایسے عالم میں جب اللہ کے رسول نے توحید کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو پورا عرب آپ کا دشمن بن گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، اللہ کے رسول کو مارا گیا، اللہ کے رسول کو زخمی کیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو تماچے لگائے گئے، ہر طرح کا ظلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور آپ کے علاوہ آپ کے جو صحابہ کرام تھے تو ان لوگوں پر بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی کا دھواں دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو کعبہ میں مارا گیا، حضرت سمیہ کے نازک جگہ پر برچی مار کر انہیں قتل کر دیا گیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مار مار کر ظالموں نے شہید کر دیا۔ تو یہ تمام ظلم کی داستان چلتی رہی، بالآخر اللہ کے رسول نے ہجرت کی اور مکہ چھوڑ دیا، مدینے میں تشریف لائے۔ مدینے میں آنے کے باوجود بھی آپ کے دشمنوں کی سازشیں کم نہیں ہوئی۔ مدینے میں یہود تھے اور یہ سامنے تو اللہ کے رسول کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، لیکن پیچھے سے یہ اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کیا کرتے۔ انہیں پتا تھا اللہ کے رسول کو گوشت پسند ہے، تو گوشت پر ایک دفعہ زہر لگا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کے ایک صحابی بھی تھے، وہ صحابی نے گوشت کھایا، وہ جگہ پر شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے بھی ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، حضرت جبرائیل آئے، آپ کو اطلاع دی، آپ نے تھوک دیا، لیکن وہ زہر کا اثر آپ کے بدن میں پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ انتقال کے وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عائشہ، جو زہر ان یہودیوں نے مجھے دیا تھا اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اندر سے میری نسوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو
تو یہ تمام ایک جو ہے ظلم کی داستان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ المکرمہ میں بھی ہوا اور اس کے بعد پھر مدینے میں بھی یہ جو ہے دستور چلتا رہا۔ تو بہرحال ان تمام ظلم کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا، مار پیٹ کا جواب مار پیٹ سے نہیں دیا، اس طرح سے گالی گلوچ کا جواب گالی گلوچ کے ذریعے سے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول کا معاملہ صرف ایک ہی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول درگزر کا معاملہ کیا کرتے تھے، اپنے ظالموں کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ہاں جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور جب کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر جو ہے لے کر آ گئے، ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے بھی جو ہے جنگ کا اعلان کیا اور ان کے ساتھ پھر مقابلہ ہوا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کی اس زندگی سے ہمیں چار جو ہے چیزیں ایک اصول کے طور پر معلوم ہوتی کہ ہمارے تعلقات دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے کیا ہونے چاہیے۔ تو ان میں تعلقات کی چار قسمیں ہوتی ہیں، چار قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے موالات۔ موالات کہتے ہیں آپسی محبت کو، دلی تعلق کو، کہ آدمی کسی سے دلی محبت کرے، اس کو کسی سے دلی لگاؤ ہو جائے، اس کو موالات کہا جاتا ہے۔ تو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اس طرح کا دلی تعلق اور دلی محبت رکھنے کی دین اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو زیادہ ڈیٹیلز میں بیان کرنے کی اب میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو مسلم معاشرے کے اندر ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے کہ ہماری مسلم بہن بیٹیاں جو ہے دوسرے مذہب کو قبول کر رہی ہیں، تو اس کی اصل بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو فرقہ پرست نوجوان ہیں دوسرے مذاہب کے ماننے والے، یہ ہماری بہن بیٹیوں کو محبت میں گرفتار کر کے محبت کا جھانسا دے کر انہیں جو ہے ان کا مذہب تبدیل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر کسی دوسرے سے دلی محبت کرے تو اس کی چیزوں سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ابھی تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد دھیرے 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 اس کے مذہب سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی بنا پر دین اسلام نے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے دلی تعلق یعنی موالات کا تعلق رکھنے سے منع کیا۔ دوسرے نمبر پر ایک تعلق آتا ہے مواسات کا۔ مواسات کہا جاتا ہے غم خواری کو، خیر خواہی کو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہمارا پڑوسی ہے تو ایسی صورت میں اس پڑوسی کے ہم پر حقوق بنتے ہیں۔ اگر وہ پڑوسی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ غریب ہو تو زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے رقم یعنی صدقات وغیرہ اس کو دینا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا جو ہے اس کے ساتھ ایک طرح کا تعلق ہے۔ تو ایسی صورت میں مواسات کا تعلق رکھنے کی دین اسلام نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ہم لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ دلی تعلق تو نہ ہو، دلی محبت تو نہ ہو، لیکن اگر وہ جو ہے ہمارا پڑوسی ہے اس کے حقوق ادا کریں، اگر وہ غریب ہے اس کی مدد کریں، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے ہم وہاں پر پہنچ جائیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ایک تعلق آتا ہے، وہ ہے مدارات کا۔ مدارات کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں انہیں شریک کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح سے ان کی خوشی میں ہم شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہم اپنے غم میں انہیں شریک کرنے کی کوشش کریں اور ان کے غم میں ہم شریک ہونے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے یہاں کوئی عید کا موقع آ جائے تو ایسی صورت میں ہم اپنے برادران وطن کو، اسی طرح سے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو اپنی خوشی میں شریک کرتے ہوئے اپنے گھر پر دعوت دیں، انہیں اپنے گھر پر بلائیں، لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ اس عمل کے ذریعے سے ہم ان تک دین کی دعوت پہنچا سکیں۔ دعوت یعنی کھانے کی دعوت نہیں، دین کی دعوت، کہ دین کی اصل جو تعلیمات ہیں ہم انہیں اپنے سے قریب کر کے یہ تعلیمات ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اگر ان کے کوئی تہوار کا موقع آ جائے تو ایسی صورت میں بھی ان کے پاس جا کر ہم جو ہے صرف اور صرف دین کی تبلیغ پہنچانے کی نیت سے، اس کے علاوہ دوسری اگر نیت ہو تو پھر درست نہیں، دین کی تبلیغ کی نیت سے اگر ان کے پاس جائیں اور جا کر اگر ہم شرکت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور وضاحت آپ سمجھیے کہ وضاحت یہ ہے کہ
کہ اگر غیر مسلم حضرات کا کوئی تہوار آ جائے اور ہم جا کر اس تہوار میں شرکت کریں، یہاں تک تو درست ہے، لیکن ان کے تہوار میں شرکت کر کے ان کی عبادت کے اندر بھی شرکت کریں، اس کی جو ہے دین اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جس کی ایک تازہ مثال ابھی پچھلے میں جو ہے گزری کہ شیو جینتی کا موقع آیا، اس میں آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ نادان مسلمان کہ جنہوں نے شیو جینتی کے موقع پر وہاں پر شرکت کی، شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن وہاں شرکت کرنے کے بعد باضابطہ ہاتھ میں آرتی لے کر اس طرح سے جو ہے مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے پاس جا کر ناریل پھوڑ رہے ہیں، ان کے گلے میں جو ہے ہار ڈال رہے ہیں، تو اس کا جو ہے کوئی مطلب بنتا نہیں ہے۔ دین اسلام امن و شانتی کو چاہتا ہے، آپسی اتحاد کو چاہتا ہے، لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائیں، اتحاد کے نام پر ہم جا کر ان کے گود میں بیٹھ جائیں۔ دین اسلام کے نزدیک اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنے مذہب پر مکمل طریقے سے عمل کریں، وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپس میں کوئی اتحاد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے۔ تو بہرحال تہوار میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ دین کا پیغام ہم پہنچانے کے لیے جائیں، لیکن ان کی عبادت میں شرکت کرنے کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ گویا شرکیہ اور کفریہ عمل کہلائے گا۔ تو اس لیے جب بھی ان کے کبھی تہوار کا یا عید کا موقع آ جائے تو ایسی صورت میں ان کی عبادتوں کے اندر شرکت کرنے سے ہم آپ جو ہے پرہیز کریں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب برادران وطن ہمارے عید کے موقع پر ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہمارا لباس تو پہن کر نہیں آتے، وہ اپنے لباس میں آتے ہیں، یعنی ٹوپی وغیرہ پہن کر تو وہ ہمارے گھر میں نہیں آتے، لیکن ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہے کہ ہم جب ان کے تہوار میں شرکت کے لیے جاتے ہیں تو بالکل ان کی طرح پگڑی، ان کی طرح جو ہے لباس پہن کر ان کے پاس شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ اور ایک آخری جو ہے معاملہ رہ جاتا ہے وہ ہے معاملات۔ تو معاملات سے مراد ہے خرید و فروخت، لین دین، خرید اور بیچ۔ تو ان چیزوں کی اجازت ہے کہ برادران وطن ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم تجارتی تعلقات کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لین دین کے کوئی تعلقات ہیں تو وہ تعلقات بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں میں صرف موالات کی اجازت نہیں ہے، یعنی دلی تعلق کی اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ مواسات ہے، مدارات ہے، معاملات ہے، اس کی دین اسلام ہمیں اجازت بھی دیتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ترغیب بھی دیتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے ان کے ایک تہوار کا موقع تھا، اس مناسبت سے یہ باتوں کی وضاحت کرنی ضروری تھی۔ تو یہ وضاحت کے بعد اب بالکل آخری وضاحت وہ یہ ہے کہ آج جو ہے یعنی آنے والی جو رات ہے وہ شب برات کہلاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو ایسی صورت میں اس رات میں جو ہے قیام کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ رات گزاری جائے، اور اس کے بعد آنے والا جو دن ہوگا اس دن میں روزہ رکھا جائے۔ اور روزہ صرف ایک روزہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ 2 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ 2 جو روزے ہیں یہ محرم کے مہینے میں ہیں، 10 محرم، 11 محرم یا 9 محرم اور 10 محرم، یہ اس طرح کی جو ہے ترتیب ہے۔ وہ محرم کے مہینے میں جب وہ مہینہ آئے گا اس وقت آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ تو بہرحال اس موقع پر صرف ایک روزہ رکھنا ہے، یعنی اس رات میں ہمیں سحری کرنی ہے آنے والی رات میں، اور اس کے بعد اگلے دن میں جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ روزہ بھی کوئی فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ جس کو رکھنا ہے وہ رکھے، اور جس کو نہیں رکھنا ہے ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی زور زبردستی اور جو ہے کوئی لازمی چیز ایسی صورت میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے متعلق ایک اور وضاحت کہ اس رات میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل منقول ہے وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کثرت کے ساتھ اس رات میں مغفرت کی دعا کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، تو اس کے باوجود اللہ کے رسول مغفرت کی دعا کیوں کرتے تھے؟ مغفرت یعنی اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرنا۔ تو گویا یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، لیکن امت کے تو جو ہے اس طرح معاملہ نہیں ہے۔ تو بہرحال امت کو ترغیب دینے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس رات میں جو ہے مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو اس رات میں خاص طور پر جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں، ایک وضاحت اس میں جو ہے یہ ہے کہ عام طور پر ایک غلط لفظ کا رواج پڑ چکا ہے
کہ جب بھی شب برات یا شب قدر آ جائے تو ہماری زبان پر آتا ہے کہ جاگنے کی رات، تو یہ غلط لفظ ہے، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کی رات ہے۔ اگر ہم اس کو جاگنے کی رات بولیں گے تو جاگنا تو ہوٹلوں میں بھی ہوتا ہے، جاگنا تو گلی کے کٹوں پر بھی ہوتا ہے، یا مسجد میں باتیں کرتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے رات تو گزر جاتی ہے، رات میں جاگنا تو ہوتا ہے لیکن عبادتیں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم نام کو چینج کریں اور ذہن میں رکھیں یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کرنے کی رات ہے۔ تو اس لیے جتنی ہم عبادت کر سکتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عبادت کریں، اور اس کے بعد جو ہے اب عبادت سے ہمارا جو ہے دل اکتا رہا ہے، اب ہماری طبیعت تھک رہی ہے، تو ایسی صورت میں اب جاگنا ضروری نہیں ہے، سیدھے جا کر ہم آرام کر لیں۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کرنے کی رات ہے۔ تو جتنی ہم عبادت کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے اس رات میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں خاص طور پر اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور ساتھ میں پوری امت مسلمہ کی جو ہے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے بعد اسی رات میں سحری کر کے پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ رکھنا جو ہے مستحب ہے۔ تو بہرحال یہ اس رات کے متعلق کچھ وضاحت تھی، اور جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد باضابطہ بیان ہوگا، اور اس میں تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو صرف آج کے لیے عشاء کی نماز اس مسجد پیغمبر پورہ میں اذان ہوگی 8:30 بجے، اور جماعت ادا کی جائے گی 9 بجے۔ 9 بجے جماعت ہوگی، اس کے بعد سنتوں سے فراغت کے بعد پھر جو ہے خاص طور پر بیان ہوگا، اس کے متعلق شب قدر کی تفصیلات بیان ہوگی، اور پھر آخر میں دعا ہوگی، اس لیے کہ خاص طور پر اس رات میں مغفرت کی دعا کا خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تو بہرحال دعا بھی ہوگی، آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ شرکت بھی کریں اور سنتیں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to